آپ کے مطابق مطلب یہ ساری چیزیں غداری ہیں، تو ان کے مقدمات کیوں نہیں بنے؟ کیوں 190 ملین کو ہم رو رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں جو ہے وہ عدت والے کیس کو رو رہے ہیں؟ ہم پھر کیوں ایسے کیسز بنا رہے ہیں کہ جس میں عوام بھی دیکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یار؟ عمر ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ ہی از اے مین ہو بورن ٹو بی ہینگ. بھٹو کے اتنے جرائم تھے، پاکستان توڑنے سے لے کر پاکستان میں بغاوت کرانے، پاکستان توڑنے، خانہ جنگی کرنے، پاکستان کی پوری انڈسٹریل گروتھ کو تباہ کرنے، جو ایک رات میں آ کے اس میں نیشنلائزیشن کر لی تھی. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے جو اتنی پاکستان ایک انڈسٹریل سپر پاور بن چکا تھا، ایک رات میں آ کے اس نے سب کچھ نیشنلائز کر لیا، ختم کر لیا. بھٹو کو بھی 50,000 دفعہ پھانسی دینی ہے، لیکن ایک مقدمہ اس کی جان کو آ گیا، احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا کیس. ٹھیک ہے، ایک کیس میں پکڑا کر کے اس کو پھانسی چڑھا دیا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عدالت ان کو ہر مقدمے میں سزا دے نہیں سکتی. آئیڈیلی عمران پر ٹریزن کا کیس ہی ہونا چاہیے تھا. I totally agree with you. مگر انہوں نے ان کیسز کو ٹریزن بناتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کیس بن رہا ہے. انہوں نے اس پہ کرپشن کے کیسز بنائے، ان پہ مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس اور اس کے کیس بنائے. تو سزائے موت تو نہیں دے رہے اس کو، انہوں نے خام پر اس کو جیل میں رکھا ہوا، آئسولیٹ کر دیا، الگ کر دیا. آئیڈیلی اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آن ٹریزن کیسز. بہت بڑی جیسے آخر کورٹ مارشل آف فیض کا کیوں کر رہا ہے؟ آرمی کیوں کورٹ مارشل کر رہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر تھا نا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. جو جرائم فیض کے ہیں وہی جرائم عمران کے ہیں. عمران تو اس کو چیف بنانا چاہتا تھا، پوری آرمی کو تباہ کیا، پوری ISI کو تباہ کیا اس نے، صرف اس لیے کہ فیض کو اگلا چیف بنانا تھا. This is a big statement you are giving. Ideally اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. This is a big statement. ہمارے ملک یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ملک جو سیاسی قائدین ہیں ان کو اقتدار سے بھی ہٹایا جاتا رہا، ان کو پھانسی بھی چڑھایا جاتا رہا، لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ان لوگوں کی نہیں دیکھی جنہوں نے اس ملک کا یہاں تک کے حال کیا. قمر، ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے، بد نصیبی ہے کہ پاکستان میں غداروں کو سزا نہیں دی جاتی. کیا پاکستان میں غداری نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے، غداری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، بالکل ہے. تو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کو غداری کے مقدمے پہ سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کیونکہ ہم غداروں کو پالتے ہیں. حامد میر غدار نہیں ہے، مشرف کیس میں جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا تھا. نجم سیٹھی بلوچستان لبریشن آرمی کا ملٹری تھا. مشرف کیس میں پریزن کیس تھا نا، جس میں جسٹس وقار سیٹھ کا فیصلہ آیا تھا، اس پہ ریئیکٹ کیا. ڈو یو تھنک کہ وہ ہونا چاہیے تھا، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس ملک کی عدالتیں فیصلہ کریں گی. وہ لیگل کیس نہیں تھا. دیٹ کیس واز ناٹ لیگل. اس کا بھی جو اس کی عدالتوں کا فیصلہ ہوا وہ بھی عدالتوں نہیں کیا نا. دیٹ واز ناٹ اے لیگل کیس. وہ جوڈیشری کو استعمال کر کے جوڈیشل ٹیررزم تھا. کیا افتخار چودھری آنریبل جج تھا؟ یہ واز اے جوڈیشل ٹیررسٹ. کیا پاکستانی میڈیا کے اندر جو میڈیا جرنلسٹ اور رینکرز ہیں بہت سارے، کیا وہ آنریبل جرنلسٹ ہیں، سچ بولتے ہیں؟ وہ جوڈیشل پروسیکیوٹس، وہ میڈیا پروسیکیوٹس ہیں. کیا ہے نہیں؟ کیا پاکستان کے میڈیا میں آپ کو انڈین ایلیمنٹس نہیں ملتے جو پاکستان کی عزت اور آبرو کو بیچ رہے ہیں، جنہوں نے مجھ پر پابندی لگائی ہوئی میڈیا میں آنے پہ؟ یہ کس قانون کے تحت مجھ پہ پابندی ہے الیکٹرانک میڈیا میں؟ کون سی لابی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ؟ قادیانی لابی ہے، انڈین لابی ہے، کون سی لابی ہے کہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ زید حامد کو نہیں آنے دینا چونکہ پاکستان کے دشمنوں کو زید حامد سے تکلیف پہنچتی ہے؟ کوئی تو خفیہ لابی ہے نا جو پاکستان میں کام کر رہی ہے. مجھے 75 سال میں ایک غدار بتائیں جس کو ہم نے غداری پر سزا دی ہے. ہم غداروں کو سزا نہیں دیتے، ہم حکمران بناتے ہیں غداروں کو.